سامعین کرام، آج کے دور میں سوشل میڈیا اور ہماری ذمہ داریاں یہ انتہائی اہم عنوان ہے، کیونکہ ہمارے تعلقات، ہمارے کاروبار، ہمارا دوست بنانا، کمپنیوں سے رابطے کرنا، یہ سارے کا سارا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے وقوع پذیر ہے۔ تو ان کو استعمال کرنے کے آداب کا جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، نہ صرف ہمیں ذاتی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ ہمارا سارے کا سارا معاشرہ نقصان کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اس بات سے سر منہ انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا جو سوشل ڈس آرڈر ہے، ہمارے سماج کے اندر جو خرابی ہے، وہ کسی قدر سوشل میڈیا کا ہی نتیجہ ہے۔ کچھ باتیں میں نے پچھلے خطبات میں عرض کی، گزشتہ سے پیوستہ خطبہ کسی مسٹیک کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو پایا، تو دوستوں کا یہ اصرار تھا کہ وہ قیمتی باتیں تھیں ان کو دہرا دیا جائے، اور ان کے ساتھ کچھ اور باتوں کا اضافہ بھی ہے۔ جہاں اور بہت سارے آپ کو آداب بتلائے کہ موبائل، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، آپ نے ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک، اس کے آداب کیا ہیں جو پہلے بیان ہو چکے، آج انشاءاللہ کچھ اور بیان کریں گے۔ اگلا ادب سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ حضرات سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کبھی بھی زندگی میں ادھوری کامیابی کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ جگہ خریدی نہیں ہے، ابھی بات چل رہی ہے، تصویر بنائی، فیس بک پہ اپلوڈ کر دی۔ گاڑی خریدنی ہے، ابھی اس کی صرف بات چلی ہے، تصویر بنائی، فیس بک پہ اپلوڈ کر دی، یہ گاڑی میں نے خرید لی ہے، اگرچہ بعد میں بات طے بھی نہ ہو سکے۔ ڈگری حاصل کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ڈگری نہیں ملی، پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے۔ مدرسہ پڑھ رہا ہے، تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اپنے نام کے ساتھ پہلے ہی فضیلت الشیخ اور عالم دین اور فاضل اور نہ جانے کون کون سے القابات ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ مکان ابھی خریدا نہیں ہے، بات چل رہی ہے، تصویر بنائی، اپلوڈ کر دیا، یہ چیز میں نے حاصل کر لی۔ یہ ادھوری کامیابیاں ہیں، اور سیانے لوگ آج کے معاشرے میں جب تک مکمل کامیابی نہ مل جائے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ لیکن اس میں تھوڑا فرق کر لیں، آپ کے جو بڑے قریبی لوگ ہیں نا، بھائی ہیں، جو ہر وقت آپ کے لیے آپ اپنی زبان سے دعائیں نکالتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ کا معاملہ آسان ہو جائے، وہ آپ کے لیے دعا کریں۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کی جا سکتی، خاصاں دی گل عامہ آگے نہیں مناسب کرنی۔ کیوں؟ حاسدین بہت سارے ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اپنے ابا جان کو بیان کیا، انی را احد عشرا کوکب، کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب باپ سے بیان کیا تو ابا نے کیا نصیحت کی تھی؟ اللہ کے نبی ہیں، باپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بھائیوں کے ساتھ اس بات کو ابھی شیئر نہ کرنا۔ کیوں؟ حسد آ جاتا ہے، اور دیکھیے وہ حسد کا نتیجہ نکلا نا بعد میں کہ بھائیوں سے باپ کی محبت یوسف کے بارے میں برداشت نہیں۔ اور سلسلہ صحیحہ میں
امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کے آئے کہ جس کے اندر اس بات کی ممانعت ہے کہ ادھوری کامیابی کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ابھی MBBS میں پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر نہیں بنا, پہلے ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیا. دیکھنا کہیں تیری کامیابی کو کسی کا حسد کھا نہ جائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے, استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. اپنی ضروریات کو انجام تک پہنچنے سے پہلے, اپنے معاملات کو انجام سے پہنچنے سے پہلے ان کو چھپا کے رکھو. بالکتمان, ان کو چھپا کے رکھو. کیوں کہا گیا؟ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ, کہ جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا, بہت سارے لوگ حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تاکہ تم حسد سے بچ سکو, تمہاری کامیابی, تمہارا پراپرٹی کا خریدنا, مکان خریدنا, گاڑی خریدنا, ڈگری حاصل کرنا, یہ ساری چیزیں جب پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کرو. اب شاید اس حسد کا حسد آپ کو نقصان نہ دے جو اس سے پہلے دے سکتا تھا. کیوں جی, ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں سوشل میڈیا پہ. ادھوری کامیابیاں ہمیں شیئر نہیں کرنی چاہیے جب تک پایہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے. ہاں البتہ جس بندے پر آپ کو انتہائی یقین ہے, قریبی دوست ہے, مولوی صاحب, مولوی نے تو کسی نہ سدوں دے. کیوں جی, مولوی کو ہوا کبھی کسی وسط؟ ہاں البتہ مولوی کے معاملے میں بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں. اے مولوی نے نواں کوٹ کتوں پایا, اے تو گڈی کتوں آئی, مولوی ہو گئی یار گڈی تے میرے تو مہنگی. اور خدا کا خوف کرو یار. مولوی صاحب حسد نہیں کریں, دعا کے لیے کہیں مولوی صاحب یہ چھوٹا سا کام ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے پایہ تکمیل کو پہنچائے. لیکن عمومی طور پر اس کو شیئر نہ کیا جائے. ہمیں یہ رہنمائی قرآن سے بھی ملی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ملی. ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. جس طرح میں نے یہ بتایا تھا, فیک اکاؤنٹ نہیں بنانا, فیک آئی ڈی نہیں لگانی. ایسے ہی آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اس کو میسج کرو تیرا 5 لاکھ کا انعام نکلا ہے, آ رہے ہیں جی میسج ہمیں, ایسے ہی ہے نا جی. اور جو بڑے سیانے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار تو رکھ لے, میں نہیں لینا. کوشش کی اس نے دھوکہ دینے کی, فریب میں مبتلا کرنے کی, پھنسانے کی, مال بٹورنے کی. کیونکہ من حیث القوم ہمارا یہ رویہ بن چکا ہے کہ 2 نمبری, فراڈ, دھوکہ جب تک نہیں کریں گے رزق حلال آئے گا. یہی ہے, رزق نہیں آنا. اور پھر مولوی صاحب کو سمجھاتے ہیں تو ہم نہیں پتا مارکیٹ دے کما دا نا وہ کس طرح چلتے ہیں, تو ہم نہیں پتا. اور میں نے یہ پچھلے خطبات کے اندر عرض بھی کر چکا, اگر کوئی کمزور ہے وہ تھوڑے زیادہ ریٹ کام کے دے رہا ہے تو برداشت کر جایا کر. جو افورڈیبل پرسنز ہیں وہ آپ تھوڑا دے دیا کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تاکہ وہ 2 نمبری سے, غلط کاری سے بچ جائے. اور اس کے بہت سارے طریقے. بہرحال ہم نے دھوکہ کسی کو نہیں دینا. وہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے, واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے, فیس بک استعمال کرتے ہوئے, ٹویٹر استعمال کرتے ہوئے, یا اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے, یاد رکھیں دھوکے والا صفحہ اپنی لائف ڈائری سے پھاڑ. کیونکہ مومن دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. پھر لڑکا ہے تو لڑکیوں جیسی آواز, لڑکا ہے تو لڑکیوں جیسی آواز نکال کے اپنے موبائل میں بیلنس کروا رہا ہے. ہاں جی, کیوں کہ لڑکے کو لٹو بنایا اور دیکھو کیسے میں اسے بیلنس کروا رہا ہوں. اور یہ دوست ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے ہیں اور راہگیروں کو, دوسروں کو بتاتے ہیں بڑا ٹیلنٹڈ ہے, پاکستان کے اندر بڑا ہی ٹیلنٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کس پہ؟ جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتے ہیں. وہ لباس میں ہے یا کسی اور معاملے میں. اب مرد ہو کے عورتوں والی آواز نکالنا, کیا یہ عورت کی مشابہت نہیں ہے؟ تو کہہ رہا شغل لگا رہے ہیں, اللہ نے تجھے با مقصد بنا کے بھیجا تھا,
کہ دنیا میں جا کے شغل نہیں لگانے، یہ تیرے کام ہے، یہ کر کے میرے پاس آنا ہے، میں نے اپنے دربار کے اندر تجھ سے سوال کرنا۔ میں نے پچھلے خطبات میں بھی عرض کیا کہ اللہ کو تیرے شغل کی پرواہ نہیں ہے، البتہ تو زنانہ ضرور بنا ہوا ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعنتیں بیان کی ہیں ان لعنتوں کا مستحق بن رہا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی۔ ساری دنیا مل جائے نا، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت نہ ہو تو اللہ کی قسم ہے وہ دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ کرتا رہے جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے مال اکٹھا کرتا ہے۔ تو نہ ہم نے کسی کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من غش فلیس منا، دھوکے باز ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس کو مسلمانوں کی صفوں سے خارج کر دیا کہ دھوکے باز ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ مومن دھوکہ ہی نہیں دیتا۔ اور یہ بھی عرض کیا گیا تھا جی سٹیٹس کیسا لگائیں؟ میرا نوجوان سٹیٹس لگا رہا ہے مجرے کا، سٹیٹس لگا رہا ہے خوبصورت لڑکی کا، سٹیٹس لگا رہا ہے عشقیہ شاعری کا، اللہ معاف فرمائے، ایسے ایسے سٹیٹس دیکھنے سے شرما جائے بندہ۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اب ایک بندہ بدکاری پسند ہی نہیں کرتا، تیرا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، تو فیس بک فرینڈ ہے، تیرا واٹس ایپ پہ رابطہ ہے، تو اپنے سٹیٹس فحاشی پہ مبنی لگا رہا ہے تاکہ یہ بدکاری اور بے حیائی ان لوگوں تک بھی پہنچے جو ناپسند کرتے۔ ایک تو اپنے کردار کا تعارف کروا رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم مونچھوں کو تاؤ دینا، کندھے پہ AK-47 رکھنا، اس کی سیلفی بنانا، سٹیٹس لگا ہوا ہے، کیوں؟ شریک سڑن دے۔ شریک چاہے سوشل میڈیا استعمال ہی نہ کرتے ہوں، بیماری تو تجھے پڑی ہے، مر تو رہا ہے، شریکوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حرکات و سکنات، باحیات قسم کے سٹیٹس لگانا، یہ ایک مسلمان نوجوان جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ اس کے شایان شانی۔ احادیث لگاؤ، قرآن کی آیت لگاؤ، نعت نبی لگاؤ، اپنا کردار ویسا ڈھالنے کی کوشش کرو، اپنی ذہنیت، سوچ، فکر اسلام کے تابع لاؤ۔ اسلام کے تابع نہیں ہے تو یہ کبھی گانے شیئر کر رہا ہے، کبھی عشقیہ شاعری شیئر کر رہا ہے، کبھی مجرے شیئر کر رہا ہے، کبھی ننگی عورتوں کی تصویریں شیئر کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور بعض میرے بھائی تو شاعری کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، کسی شخص کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، اس بات سے بہتر ہے کہ اس کے پیٹ میں شاعری آئے، اشعار آئے۔ اتنا غلیظ کام، اور ہم وہ شوق سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پچھلے خطبے کے اندر میں نے یہ بات، یا شاید اس سے پچھلے خطبے میں واضح کی تھی، ہم لوگوں نے کیا کیا، یہ بھی ثواب سمجھ لیا کہ نعت ساز کے ساتھ ہم نے سٹیٹس لگایا، نعت ہے ساز کے ساتھ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ میں آلات ساز توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں آلات ساز توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے بعض سکالرز نے نام نہاد، انہوں نے اجازتیں، رخصتیں دی، چونکہ یہ وہ موسیقی نہیں ہے جس پہ گناہ ہوتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی عالم مجھے ڈیفرنس کر کے دے، اس کے سامنے موسیقی بجے گی، وہ ڈیفرنس کر کے دے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آلات ساز ہی حرام ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت چل رہی ہے، پیچھے ساز ہے۔ یہ سٹیٹس میں نے خود دیکھا ہے۔ جب تم نعت نبی پہ ساز کی اجازت دو گے نا تو لوگ قرآن کو بھی ساز کے ساتھ پڑھیں گے، یہ یاد رکھنا، یہ نوجوان نسل یاد رکھے اس بات کو، اور اس گناہ عظیم سے بچنے ہم۔
ادب جی، کمنٹس کے آداب کیا ہیں؟ آپ نے کسی کی تصویر دیکھی، کسی کا گھر گاڑی یا کوئی چیز شیئر کی ہوئی دیکھی، یا کسی مولوی صاحب کا بیان دیکھا؟ آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ بد اخلاق نہ بنے، بد اخلاق نہ بنے۔ بات تو میں نے آخر میں کرنی تھی، بد اخلاقی کی بات آگی تو ابھی کر دیتا ہوں۔ جو سیالکوٹ والا انسیڈنٹ ہوا ہے، جو ویڈیوز مجھے موصول ہوئی ہیں، کبھی کہا جا رہا ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ، اور ساتھ ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں وہ سری لنکن مینیجر کو، بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی کو۔ دنیا کے اندر دین کا سب سے بڑا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ تو آپ سے بدتمیزی کرے لیکن آپ اخلاق سے پیش آئیں، امیہ بدتمیزی کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخلاق و اخلاق سے پیش آئیں۔ میرے نبی کی ساری زندگی میں نہ اپنوں کے لیے نہ پرایوں کے لیے زبان پہ کبھی گالی آئی تک نہیں۔ ہم سوچ نہیں سکتے تو نبی کا امتی ہو کے گالیاں بکتا ہے۔ کس نبی کے دین کا محافظ بنا پھرتا ہے؟ دنیا کے اندر امیج کیا دے رہا ہے؟ میں کس نبی کا ماننے والا؟ جن کے اندر پیشنس تھا، جن کے اندر صبر تھا، جن کے اندر تحمل تھا۔ اور دکھ اور افسوس کی بات، یہ ساری باتیں آپ کو ایک نہ ایک دن ماننا پڑیں گی۔ ہم نے کہا دربار نہ بناؤ، کام خراب ہوگا، تم نے کہا ایویں لگے ہو، کچھ نہیں ہوتا، بڑے بزرگ ادب کرنا چاہیے۔ اب ہٹاؤ لوگوں کی پیشانیوں کو ہٹاؤ، قیامت آ جائے گی، ان قبروں کو سجدے کرنے والے موجود رہے۔ ہم نے کہا جی 12 ربیع الاول پہ غیر شرعی کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا لو جی، شیطان کے علاوہ سارے خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو خوشیاں سمجھ نہیں ہوتی۔ اب روک کے دکھاؤ ان کو جو انڈین گانوں پہ ساتھ ڈانس کر رہے ہیں اور پیچھے لکھا ہو جشن آمد رسول، روک کے دکھاؤ مجھے۔ یہ غلو کا نتیجہ ہے، دین کو اس کے سٹیٹس پہ رہنے نہیں دیا۔ اب وہ بیان باقاعدہ اس لڑکے کا آیا، اس نے کہا جی سری لنکن مینیجر نے وہ سٹیکر پھاڑا تھا، لکھا ہوا تھا لبیک یا حسین، وہ سٹیکر پھاڑا پھینک دیا، لہذا ہم نے اس کو جہنم واصل کر دی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ساتھ وہ حدیث کوٹ کر رہا ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ۔ آپ کو ایگزیجریشن کا ایلیمنٹ ملا، غلو کا ایلیمنٹ ملا کہ نہیں ملا؟ امام حسین کا مقام نبی سے بڑھا دیا گیا۔ کیا رہا ہے کہ لکھا تھا لبیک یا حسین، اور حدیث پڑھ رہا ہے من سب نبی فاقتلوہ، کہ جو نبی کو گالی دے اس کو قتل کرو۔ نیرا جہالت کا پلندہ، اور بعد میں اس کو سپورٹ کرنے والا بھی بہت سارے۔ میرا نبی بد اخلاق نہیں تھا، میرا نبی وہ قرآن پڑھ کے سناتا تھا جس میں لکھا ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جاؤ چیمبر آف کامرس سیالکوٹ والو، دے دو $1,00,000، ہم $1,00,000 اناؤنس کر رہے ہیں، حکمران پتہ نہیں کرے نہ کرے، لیکن بتاؤ کیا اس سے سافٹ امیج دنیا کے اندر جائے گا؟ ہر ایک کو نعرہ دے دو من سب نبی فاقتلوہ، اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں گے۔ بات علماء کے ہاتھ سے نکل چکی، حکومت نہیں ہے، آپ کے ملک کا آئین اور قانون نہیں ہے۔ کیا یہ عوام کل انعام اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ جب کوئی بات کرے ان کو پتہ چل جائے گا یہ نبی کی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ حکمرانوں کو فیصلے کرنے دو۔ اندھا دھند فائرنگ سے بے قصور بھی مارے جاتے، بااخلاق رہیں۔ یہ تو واقعے کے ریلیونٹ کا، بعض علماء کے کلپس آتے ہیں، بے شک محمد علی مرزا کیوں نہیں، جوید احمد گاندھی صاحب کیوں نہیں، یا اور کیوں نہیں، یار نظریاتی اختلافات اپنی جگہ پہ،
کیا گالیاں دینا میرے نبی کا اخلاق تھا؟ کیا تو نے اپنی زبان سے نہیں کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ تو نے وعدہ نہیں کیا؟ میں کہتا ہوں ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، سزا کیا ہے؟ کون کرے گا؟ اسٹیٹ کرے گی۔ کیا میرا گالیاں دینا اس مرتد کو بنتا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ اس بچے سے پوچھو تو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ آج میں کلاسک میں لیکچر دے رہا تھا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی تھی۔ لیکچر ختم ہوا، ایک نوجوان اٹھا تو اس نے نعرے لگانے شروع کر دی، غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، ماسک پہن۔ میں نے کہا ذرا بیٹے ماسک اتارنا۔ ماسک اتارا تو داڑھی کوئی نہیں تھی، ماسک اتارا تو داڑھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، آج ہم طے کر لیں کہ جان بعد میں دے لیں گے، پہلے داڑھی نبی کی محبت میں رکھ لیں۔ ہماری قوم کو پریکٹیکل نہیں دیا جا رہا، نعرے دیے جا رہے ہیں جن کے نتائج یاد رکھنا خطرناک ہوں گے۔ یہ بات تو علماء کے ہاتھ میں رہنے دو یا حکمرانوں کے، اور علماء سے بھی درخواست ہے کہ ٹولے بازی بنا کے اور ہر ٹولہ لگا ہوا اپنے آپ کو زیادہ محب نبی ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی کردار خود بتا دے گا۔ کہتے ہیں ایکشنز آر لاؤڈر دین اسپیچ۔ ہماری جو اعمال ہے نا وہ ہمارے دعووں سے بڑے ہوتے ہیں۔ بااخلاق رہیں۔ اگر کمنٹ کرنا ہے نا، اختلاف بھی کرنا ہے تو ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ بری بات کہنے کی اجازت نہیں ہے، وہ آپ کی تقریر ہے یا آپ کی تحریر، دونوں ہی آپ کی شخصیت کی عکاس ہیں۔ آپ کی تحریر بتائے گی یہ شخص کیسا ہے اور آپ کی تقریر بتائے گی یہ شخص کیسا ہے۔ لہٰذا کسی کو وائس میسج کریں یا آپ لکھ کے کمنٹ کریں، کائنڈلی اچھی اور بھلی بات کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی۔ اور تیسری بات، کمنٹ کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انزل الناس منازلہم۔ امام حاکم نے معرفت علوم حدیث کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ انزل الناس منازلہم، جو جس کا مرتبہ ہے بڑا ہے ادب سے پیش ہے، چھوٹا ہے شفقت والے الفاظ استعمال کریں، بد اخلاق نہ بنے۔ جس طرح میں نے یہ پہلے بھی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، حضرت عائشہ پاس ہے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا، اس کو اجازت دے دی گئی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ بئس رجل العشیرہ، اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، قبیلے کا برا آدمی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے آگاہ کر دیا یہ آدمی اچھا نہیں ہے، حضرت عائشہ کو آگاہ کر دیا یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ وہ آیا، اجازت ملی، آپ کے پاس بیٹھا، آپ حسن سلوک سے پیش آئے، شفقت سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، چلا گیا۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ کہہ رہے تھے برا آدمی ہے، جب قریب آیا آپ کے پاس بیٹھا آپ نے تو بڑی شفقت سے ہمدردی سے اس کا ہمدردانہ سلوک کیا، آپ نے یہ کیا معاملہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ کیا تو نے مجھے کبھی بد اخلاق دیکھا ہے؟ کوئی شخص کتنا بھی برا ہے، فیس بک پہ واٹس ایپ پہ کتنا بھی برا ہے، لیکن آپ نے بد اخلاقی، اس کا اگر برا عمل ہے تو کہہ دیں کہ بھائی یہ عمل قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ نبی کی سیرت کے خلاف ہے، کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ تیری بڑاس اور گالی سے نکلے؟ تجھے سکون گالی دے کے آئے گا، نبی کی نافرمانی کر کے آئے۔ اور اہم بات میرے بھائیوں، ہم تنہائیوں کو پاک کریں، یہ پچھلے سے پچھلے خطبے کے اندر شروع میں کہا تھا، ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ فضول جو لاکس لگائے ہوتے ہیں، ہر ایپ پہ لاک لگا ہے، یہ تجھے مشکوک بنا رہا ہے کہ تیرا کردار ٹھیک نہیں، تیرا کردار ٹھیک نہیں۔ اور شریف آدمی جس کو ان چیزوں سے لین دین نہیں، آپ دیکھیں گے اس کے موبائل پہ کوئی لاک شاک نہیں لگا ہوتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر موبائل لاک لگا ہوگا،
کہ کسی کے پاس چلا جائے، اس کے پرسنل شیئر ہو جائیں، یہ غیر مناسب ہے۔ یہ بھی ادب سے کہ آپ اپنا اوور آل لاک ضرور لگائیں، ہر شخص لگائے، لیکن ہر ایپ میں جا کے لاک لگا دینا تاکہ میری وہ گندی تصویریں جو میں تنہائی میں دیکھتا ہوں کوئی نہ دیکھ سکے، وہ گندی فلمیں جو تنہائی میں دیکھتا ہوں کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہاں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت بیان فرماتے ہیں ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں لوگ آئیں گے، ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں جتنے بلند ہوں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ فجعلہ اللہ ابا منثورا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خس و خاشاک بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ کہے مجھے کوئی پرواہ نہیں تیری نمازوں کی، حجوں زکاتوں کی، صدقات کی، کوئی پرواہ نہیں، میں رب ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسا کیوں؟ حضرت سبحان کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، جیسے تم عبادت کرتے ہو ویسے وہ بھی قیام کیا کریں گے، عبادتیں وہ بھی کیا کریں گے، لیکن قصور یہ ہوگا، جرم یہ ہوگا کہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کریں۔ نوجوانوں یہ اسپیشل ہمارے لیے سوچنے کا لیے یہ لمحہ فکری ہے۔ اپنا گواہ کس کس کو بنا رہے ہو؟ کچھ گناہ میں گواہ گنواتا جاؤں، قرآن کے مطابق اللہ کی ذات بھی گواہ ہوگی تیرے خلاف، اور رسول اللہ قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تیرے خلاف گواہ ہوگی، فرشتے تیرے خلاف گواہ ہوں گے، تیرا نامہ اعمال تیرے خلاف گواہی دے گا، وہ جگہ جہاں تو نے جرم کیا وہ جگہ تیرے خلاف گواہی دے گی، وہ دن جس دن تو نے یہ جرم کیا وہ دن تیرے خلاف گواہی دے گا، تیری ران تیرے خلاف گواہی دے گی، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی، تیری ہڈیاں تیرے خلاف گواہی دے گی۔ بتا، ماں باپ سے چھپا، بھائی بہنوں سے چھپا، یار دوست سے چھپا، تنہائی میں بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہیں، آنکھیں بدکاری دیکھ رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان ہے، آپ فرماتے ہیں العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور آنکھوں کا زنا بدکاری کو دیکھنا ہے۔ باپ کو نہیں پتا، ماں کو نہیں پتا، بھائی بہنوں کو نہیں پتا، حیا کر، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرشتے تیرے اس عمل کو لکھ رہے، تیرا ہاتھ جو بڑی تیزی سے چلتا ہے، کل قیامت کے روز یہ تیرا پور پور اللہ تیری زبان بند کر دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج زبان بند کر دیں گے، چراغ بنے گا نا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، اپنی نیکیاں گنوائے گا، اے اللہ میں نے نماز پڑھی، اے اللہ میں نے روزہ رکھا، اے اللہ میں نے صدقہ کیا، اللہ کہیں گے اچھا آج پھر ہم تیرے خلاف گواہ لاتے ہیں، میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اے اللہ تو نے دنیا میں بھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا، آج بھی میرے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور میرے علاوہ، میری ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، بس میں ہی سچا ہوں، باقی سارے دشمن۔ اللہ کہیں کہ ٹھیک ہے، تیری ذات تیرے لیے کافی ہے اور میرے فرشتے تیرے لیے کافی۔ اللہ زبان کو بند کر دے گا، اللہ اعضاء کو حکم دے گا بولو، یہ تیرا تیزی سے چلنے والی انگلیاں، یہ تیرا تھم پرنٹ تیرے خلاف بولے گا، گواہی دے گا، تیری ران، تیرا گوشت، تیرے پاؤں، یہ سارے تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ان کو کیسے روک سکے گا؟ تیری زبان بند ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب یہ گواہی پوری ہو جائے گی اللہ زبان کھول دے گا، پھر اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا، اپنے جوڑ سے مخاطب ہوگا اور کہے گا میں تم کو بچانے کے لیے تو بول رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے یہ منافق آدمی ہوگا۔ کیوں جی؟ اس سے بڑی منافقت کیا ہے کہ لوگوں میں حاجی صاحب ہے، لوگوں میں 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں میں امام صاحب ہے، لوگوں میں خطیب صاحب ہے، لیکن تنہائی میں ہوتا ہے تو رب کریم کی حدود کو پامال کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں، یہ موبائل اللہ کی نعمت، اس کے استعمال پر اللہ نے کل قیامت کے روز پوچھنا ہے۔ تو ہم جہاں اجتماع کے اندر، جہاں جلوت کے اندر ہم لوگوں میں پاکیزہ ہیں، رب کریم ہماری خلوتوں کو بھی پاکیزہ بنا دے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، ہمارے پاس ایک بھائی تشریف لائے ہیں اور دیانتداری کی بات یہ ہے کہ میں نے خود ان کو بلایا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مسجد بنا رہے ہیں، بلکہ شاید بنا بنا مکان ان کو مل گیا ہے، اور میں اچھی طرح اس بات کا احساس کر سکتا ہوں کہ آج سے 30 سال پہلے جب ہم نے اپنے گاؤں میں مسجد بنائی تھی، کہ جب واحد ملنے کو نہیں تھا، تو کس مشکل حالات سے انسان وہ مسجد بناتا ہے اور وہاں کا معاملات انتظام چلاتا ہے۔ تو تقریباً 3 مرلے کا مکان ہے، تو 1.5 لاکھ روپیہ ان کے پاس ہو چکا ہے، 1.5 لاکھ کم ہے۔ تو آپ چھوٹا تعاون کرنا چاہتے ہیں تب بھی بھرپور کیجئے گا۔ میرے وہ بلانے پہ آئے ہیں، موٹر سائیکل پہ بڑی دور سے آئے ہیں، تو ویسے کوئی بھائی سارے پیسے دینا چاہے تب بھی وہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوسری اہم بات، انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعۃ المبارک آداب اختلاف پہ ہوگا۔ گھروں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، مسلکوں کے مذاہب کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اسلام اختلاف کے آداب بتلاتا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ یہ انتہا پسندی، گالیاں دینا، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے نعرے لگانا، اور سیاسی محاذوں پہ بد اخلاقی کے ساتھ اداروں میں پیش آنا، اپنے بزنس پہ ہیں، اپنے کالج بھی ہیں، اپنے ہاسپٹل، جہاں بھی ہم ڈیوٹیز کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں سیاست کی بنیاد پر۔ تو کیا اسلام نے آداب اختلاف بتلائے ہیں؟ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔